شیعہ کو اور شیعہ کو، شیعت اور شیعہ دو خطرے ہیں. شیعت اور شیعہ کو دو خطرے ہیں، ایک باہر کا ایک اندر کا. باہر کا خطرے کا نام ہے خارجیت ناصبیت، اندر کے خطرے کا نام ہے نصیریت اور مکثریت. نہیں توجہ فرم. اندر کے خطرے کا نام ہے مکثریت اور نصیریت. لو سنو بندہ حقیر کا یہ جملہ، مکثریت اور غالیت یہ ایک کینچی کے دو پارٹ ہیں، دونوں شیعت کو کاٹ رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے، دونوں شیعت کے دشمن ہیں. ایک مقام ائمہ کا منکر ہے، دوسرا عظمت خدا کا منکر ہے. توجہ ہے میری بات پہ؟ توجہ ہے نہیں؟ یہ دونوں سے بچو، دونوں سے بچو، دونوں سے بچو. میں کہہ رہا ہوں ایک باہر کا دشمن ایک اندر کا دشمن. شیعت کو ان دونوں سے بچاؤ. باہر کے دشمن کا نام ہے خارجیت ناصبیت، اندر کے دشمن کا نام ہے غالیت مکثریت. یہ نصیریت اور مکثریت یہ اندر کا دشمن ہے. اور سنو، جو باہر کا دشمن ہے نا خارجی ناصبی، وہ تمہاری جان کا دشمن ہے، اور نصیری تمہارے ایمان کا دشمن ہے. میری بات پہنچ گئی ہے؟ ہاں، خارجی تمہاری جان کا دشمن ہے، وہ تمہیں مار اس لیے رہا ہے کہ تم اہل بیت پہ محب ہو. نہیں توجہ. تمہارا جرم یہ ہے کہ آل محمد سے محبت میں تمہیں مار رہے ہیں. بغض رکھتا ہے نا، بغض رکھتا ہے، مار رہا ہے. لو سنو، اگر ایمان رہ جائے اسد بھائی، ایمان رہ جائے، ایمان رہ جائے، جان چلی بھی جائے کچھ نہیں گیا. ایمان رہ جائے، جان چلی بھی جائے کچھ نہیں گیا، سب کچھ بچ گیا. جان رہ جائے، ایمان چلا جائے کچھ نہیں بچا. میری بات پہ توجہ کرنا. لہذا خطرناک دشمن خارجی نہیں، ناصبی نہیں، وہ تو باہر کا ہے. وہ تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتا، اس سے زیادہ خطرہ نہیں. یہ اندر کے دشمن سے خطرہ ہے. جو میں کہہ دوں جملہ، یہ اندر کے دشمن سے خطرہ اس لیے ہے کہ یہ تمہیں زندہ رکھ کے مارنا چاہتا ہے. اگر ہم سے امامت و ولایت کا نظریہ چھن گیا تو زندہ بھی مردہ ہو. توجہ ہے؟ یہ اندر کے دشمن کا زیادہ خطرہ ہے. اب ان دونوں سے بچنا ہے تو کرو کیا؟ توجہ ہے؟ خارجیت اور اس نصیریت سے، اس مکثریت سے بچنا ہے تو کرو کیا؟ دو کام کرو، دو کام. ناصبیت خارجیت آل محمد کے فضائل کی دشمن ہے، مقامات ائمہ کی دشمن ہے. وہ مکثر ائمہ کے مقام کا دشمن ہے، اور نصیری اللہ کی شان کا دشمن ہے. نہیں توجہ. دو کام کرو، دونوں جدا ہوتے جائیں گے. کیا کرو؟ اگر تم نے مکثریت کو ختم کرنا ہے تو دعائے توسل پڑھو. میں نے بات کہہ دی ہے. مکثریت کو ختم کرنا ہے تو دعائے توسل پڑھو. نصیریت کو ختم کرنا ہے تو دعائے کمیل پڑھو. جسے دعائے توسل اچھی نہ لگے سمجھ لینا مکثر ہے، جسے دعائے کمیل اچھی نہ لگے سمجھ لینا نصیری ہے. توجہ ہے؟ ہاں، ایک علی کی شان کا دشمن ہے، ایک علی کے خدا کے مقام کا دشمن ہے. ہم دونوں کے ساتھ نہیں، ہم دونوں کے ساتھ نہیں. برملا کہہ رہے ہیں شیعت کی راہ آل محمد کو اس کائنات میں اللہ کی بنائی ہوئی حجت مانتے ہیں، واسطہ فیض الہی مانتے ہیں. نہیں توجہ فرمائی. اس کائنات کی بقا کا سبب وہ 12ویں کو مانتے ہیں. یہ کائنات میں جو مل رہا ہے اس کے وجود ذی جود کے صدقے میں ہے. وہ کائنات میں بس وہی آخری جملہ، پوری تقریر ایک طرف. اب جانتے ہیں اس طرح بولنا یہ تقریر نہیں ہوتی، یہ اندر کی آواز ہوتی ہے. میری بات سننا. ہر روز 3 مجلسیں ہیں. آج یہ ایسے ڈائری دیکھ رہا تھا، یہ کم از کم 70-75ویں مجلس ہے. یہ تو سننا میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ یہ مکثریت اور غالیت دونوں سے بچنا ہے، دونوں سے. کائنات میں آل محمد اور خصوصاً میرا 12واں امام، اس کا اس کائنات میں مقام کیا ہے؟ مقام کیا ہے؟
یہ پوری کائنات جسم ہے اور اس جسم میں روح نرجس کا لال ہے. ہائے ہائے ہائے، یہ پوری کائنات جسم کی طرح ہے اور میرا امام آخر وہ اس کائنات میں روح ہے. آپ بات تو پہنچ گئی. جسم کی حیثیت تب تک ہے جب تک اس میں روح ہے. روح نکل جائے تو دفن کر دو. اگر اس کائنات میں امام ہے تو کائنات ہے، امام نکل جائے تو کائنات نہیں ہے. اپنے آپ کو اس امام آخر سے مربوط کرو، قریب کرو. خدا کی قسم خوش قسمت ہو تمہیں کربلا والوں کا غم ملا ہے. جب دلوں پہ گناہوں کا زنگ لگ جائے تو اس زنگ کو صاف کرنے والی یہ عزاداری ہے. ان آنسوؤں کو عام پانی نہ سمجھو، خدا کی قسم ان کو عام پانی نہ سمجھو. یہ تمہارے باطن کو ایسا بناتا ہے کہ اس میں نور ولایت روشن ہو.